الحمدللہ حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم مشعل بزم وفا چراغانہ صفا جان جہان اجتبا شاہ عقل مصطفیٰ سرخیل جملہ انبیاء یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے کرم سے اس پروگرام میں ہم ان عظیم نفوس قدسیہ کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے خیر البشر ختم الرسل مولا کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کی۔ سرکار دو عالم کا قرب انہوں نے پایا، رب کائنات نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج عطا فرمایا، ان کے ساتھ رب کائنات نے کلم وعد اللہ الحسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، جن کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا۔ ان عظیم اصحاب رسول کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور ان اصحاب میں وہ بھی لوگ شامل تھے جن پر خاص کرم ہوا اور کریم آقا کی صفات انہوں نے تورات میں دیکھیں، زبور میں دیکھیں، انجیل میں دیکھیں، پھر ان کے باؤ اجداد نے ان کو بتائیں، جن کے اندر سلمان فارسی کا نام آتا ہے، صہیب رومی کا نام آتا ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار دو عالم کی صحبت میں آئے اور سرکار دو عالم کے چہرے پہ نظر پڑی، پہلی نظر میں سرکار کا چہرہ دیکھتے ہی دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ قربان جاؤں، اہل یہود کہنے لگے کہ تو نے کوئی بات ہی نہیں کی اور جاتی کلمہ پڑھ لیا، تو قربان جاؤں عبداللہ بن سلام نے فرمایا تھا میں نے اس چہرے کو دیکھا، اس چہرے کا نور میری آنکھوں سے ہوتا ہوا میرے دل میں اتر گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کے اوصاف کو پہلے ہی جان لیا تھا، انہی میں سے ایک عظیم صحابی رسول کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں، جنہوں نے سرکار دو عالم کے اوصاف کو اپنے بڑوں سے سنا، بزرگوں سے سنا، اور ایمان کا نور ان کے دل میں داخل ہوتا گیا۔ وہ عظیم صحابی رسول صاحب تقوی نجم ہدا حضرت حنظلہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں کاتب رسول اللہ بھی کہتے ہیں، جنہیں سفیر رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے جنہیں مبلغ بنا کر بھیجا تھا، اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کریں گے۔ ہماری خوش بختی ہے اس ذکر جمیل کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ جلوہ فرما ہوتے ہیں عالم اسلام کی بہت بڑی علمی شخصیت، اور جن سے علم و حکمت کے دریا بہتے نظر آتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں قرآن و حدیث کا نور ہمارے قلب و روح میں داخل ہوتا ہے۔ جلوہ فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ عظیم صحابی رسول ہیں، کاتب رسول اللہ ہیں، یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے، اور یہ اعزاز بھی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ بڑے بڑے سفیروں اور بڑے بڑے حکمرانوں کو جو خط قلم بند ہوتے تھے، کریم آقا علیہ السلام نے یہ اعزاز یہ حضرت حنظلہ کو عطا فرمایا۔ کیا فرمائیں گے آپ اس میں؟ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اسلام کا ہراول دستہ ہیں، جی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ٹیم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز میں آنے والے اور براہ راست فیض حاصل کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ ہدایت کا معیار ہیں، جی، اللہ نے انہیں ہدایت کا معیار قرآن میں قرار دیا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا سبحان فرمائی۔ الحمدللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بات کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ صحابہ اکرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہمیں قرآن و سنہ کے جو پیرامیٹرز ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اللہ اکبر۔ اس کے آگے نہیں نکلنا چاہیے اور ان کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہلکا جملہ، خفیف لفظ اللہ استعمال کرنا یہ ان کی شایان شان نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذوات قدسیہ کو جذبات کے ترازو پر نہیں تولنا چاہیے۔ اللہ اکبر، واہ واہ مفتی صاحب۔ لوگ اپنے جذبات اور ذاتی خواہشات کے ترازو پر تولتے ہیں اور پیمانوں پر جانچتے اور پرکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ میں ایک مثال ہمارے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر
دین اسلام کے جو اصول ہیں اور شریعت کے جو ضابطے ہیں، جی اگر ان میں جذبات کا دخل ہوتا نا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت وحش بن حرب کو صحابیت کا شرف عطا کرنے کی بجائے ان کا کیما کروا دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر جذبات کا دخل ہوتا جی جی تو پھر ہند بن عتبہ ٹھیک، زوجہ ابو سفیان جو ہندا کے نام سے مشہور ہے، اللہ حضرت ہندا جو بعد میں مسلمان ہوئی تھی، صحابیہ بنی، جی مفتی صاحب تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں سولی پہ چڑھا دیتے، ٹھیک، اور ابو سفیان جو تھے ان کے گھر کو دارالامان قرار دینے کی بجائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے آگ لگوا دیتے، اللہ جلوا اکبر، دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبول کیا ہے، اور کب قبول کیا ہے؟ بس جب انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ شہادت آ گئی ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو پھر ان کی جان بھی محترم ہو گئی، ان کی ذات بھی محترم ہو گئی، خون بھی محترم ہو گیا، عزت بھی اور آبرو بھی محترم ہو گئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کا صحابی ہے۔ واہ واہ واہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جب میرے صحابہ کو لوگ برا بھلا کہیں گے، تان و تشنیع کریں گے، صحابہ اکرام پر اعتراضات کے نشتر چلائیں گے۔ استغفر اللہ، تو فرمایا اس دور کے اندر امت پر لازم ہوگا کہ وہ صحابہ کی عصمت اور ناموس کا دفاع کریں، اللہ اکبر، صحابہ کی عزت کا دفاع کریں، واہ واہ مفتی صاحب، اور اگر وہ دفاع نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اللہ آپ اندازہ لگا لیں۔ ٹھیک، جامع ترمذی کی حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور اللہ کما قال علیہ السلام، صلی اللہ، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا۔ فرمایا خبردار، احتیاط، الحذر الحذر، تنبیہ فرمائی میرے آقا واہ نے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اس سبحان کا اللہ، مطلب یہ تھا لا تتخذوا غرضا من بعدی، ان کو میرے بعد تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ میرے آقا نے کیوں فرمایا تھا؟ حضور دیکھ رہے تھے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، یہی جو الفاظ اصحاب رسول کے بارے میں آپ نے بیان فرمائے ہیں، جی ہاں، یہی کریم آقا نے اہل بیت کے بارے میں اہل فرمایا۔ بیت کے بارے میں ہمیں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا شکار چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ان بیلنس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک یہی تو بات ہے، آقا کریم نے بیلنس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حدیث شریف میں نے پڑھی، سیم اسی درجے کی حدیث جامع ترمذی کی حدیث، سبحان اللہ، انہی الفاظ کے ساتھ آقا نے اپنے خانوادے، اپنے گھرانے، اپنی اولاد، اپنی آل کے بارے میں کہی۔ کیا کہنے مفتی صاحب، تو کیا یہی تو خوبصورت بتانا پیغام ہے۔ چاہ رہا ہوں، واہ واہ، یہی تو پیغام ہے بھائی، حضور کی ہر نسبت سے پیار کرو۔ وہ سبحان حدیث اللہ، بھی میں سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ، یہ اس حدیث کا ترجمہ مکمل کرنے کے بعد تو سرکار نے فرمایا کہ جس کو تو مجھ سے بغض ہے وہ میرے صحابہ سے بغض رکھے، جس کو مجھ سے پیار ہے وہ میری وجہ سے میرے صحابہ سے پیار کرے۔ واہ واہ، اور فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اللہ جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اللہ اکبر، جس نے اللہ کو اذیت دی ہے اللہ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ ٹھیک، اب آل رسول کے بارے میں سبحان آقا اللہ، نے اپنی آل کے بارے میں کیا کہا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ جی، لأنہ یرزقکم واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی واہ واہ واہ، لحبی، کیا کہنے، کیا کہنے، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ کے بعد مجھ سے محبت کرو کیونکہ تمہارے واہ واہ، رازق کا محبوب ہوں، کیا بات، اور میرے بعد میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے، اس واہ لیے واہ کہ وہ مجھے محبوب ہیں۔ کیا کہنے مفتی صاحب، کیا خوبصورت پیغام انٹرو میں کے بعد آپ نے عطا فرمایا ہے، اللہ آپ کو جزا دے۔ حضور قبلہ مفتی صاحب کا جو پیغام ہے نا ناظرین محترم، وہ یہی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کی دو آنکھیں ہیں تو ایک آنکھ اس کی آل رسول ہے اور دوسری آنکھ اس کی اصحاب رسول ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہے۔ اگر یہ دونوں دامن ہوں گے تو بندہ کامیاب ہوگا،